پی ڈی ایم اور اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کے درمیان جاری سیاسی جنگ کا محور اور پی ڈی ایم کی حکمت عملی کا محور لگتا یہ ہے کہ کسی صورت سے عمران خان سیاست سے نااہل قرار پائیں کسی عدالت کے ذریعے، یا یہ کہ کسی مقدمے میں وہ گرفتار ہو جائیں۔ یہی وہ صورتحال ہے کہ عمران خان راستے سے ہٹ سکتے ہیں اور آج سیاسی مقبولیت کی جس جگہ پہ وہ کھڑے ہیں، جس معراج پہ وہ کھڑے ہیں، یقیناً فی الحال پی ڈی ایم کے لیے اسے عبور کرنا ناممکن ہے۔ اسی لیے اسی حکمت عملی پہ لگتا ہے کہ دن رات کام ہو رہا ہے۔ اسی پس منظر میں ہم جانتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کے فیصلے میں انہیں 63(1)(p) کے تحت ایک بار کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں عمران خان کی جانب سے غلط بیانی اور کرپٹ پریکٹسز پر فوجداری مقدمات کے تحت کارروائی کا بھی حکم دیا تھا۔ آج اس حوالے سے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے سماعت کی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے وکیل نے دلائل دیے کہ جس کے بعد عدالت نے فوجداری کارروائی کا معاملہ قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو جمعرات کو سنایا جائے گا۔ اگر عدالت یہ درخواست قابل سماعت قرار دیتی ہے اور جرا کے بعد فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے تو انہیں 3 سال جیل اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک لمبا سفر ہے۔ دوسری جانب ایک اہم پیش رفت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے 62(1)(f) کے تحت دائر درخواست پر عمران خان الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت سے 25 جنوری تک جواب طلب کر لیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی میں صرف اپنے 2 بیٹوں کا ذکر کیا، جبکہ اپنی مبینہ بیٹی کا ذکر نہیں کیا۔ عمران خان نے معلومات چھپائی اور جھوٹ بولا، لہٰذا انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ فریقین کے وکلاء آئندہ سماعت پر درخواست کے قابل سماعت ہونے پر عدالت کی معاونت کریں گے، یعنی کیس قابل سماعت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسی ہی ایک درخواست 4 سال پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، جسے اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ کیس سے ایک بچی کے بنیادی حقوق کا مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے۔ عدالتی اختیار استعمال کرنے سے مبینہ بچی کے حقوق متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی کے ساتھ سابق وزیر اعظم عمران خان کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کے لیے بھی الیکشن کمیشن میں کیس کی سماعت 20 دسمبر کو ہوگی، جبکہ عمران خان کو پارٹی صدارت سے نااہل کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست زیر سماعت ہے۔ گویا جیسے میں نے عرض کیا، بھرپور کوشش ہے کہ عمران خان کو کسی صورت سے میدان سے ہٹایا جائے، نااہل قرار دیا جائے اور ان سے تحریک انصاف کی ہو سکے تو پارٹی کی سربراہی بھی چھین لی جائے۔ بالکل اسی طرح جیسے 2018 کے انتخابات سے پہلے نواز شریف نااہل قرار دیے گئے تھے، جس کے بعد انہیں پارٹی سربراہی بھی چھوڑنی پڑی تھی۔ گزشتہ روز عمران خان نے اسی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ حکومت انتخابات سے ڈری ہوئی ہے، انہیں معلوم ہے یہ جیت نہیں سکتے، لہٰذا ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو یعنی مجھے نااہل قرار دے دیا جائے۔ موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں عدالتی امور کے ممتاز سینئر صحافی حسنات ملک۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھرپور کوشش ہے اس وقت حکومتی مشینری کی، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک پوری کیمپین لگ رہی ہے جس کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ عمران خان کو کسی بھی مقدمے میں سزا ہو اور وہ سیاست سے تاحیات نااہل قرار پائیں، اور ان میں سے بعض کیونکہ فوجداری معاملات بھی ہیں جس میں کہ ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ گویا کہ عمران خان کو اس حوالے سے اس طریقہ کار سے میدان کو ہٹانے کی بھرپور ایک کاوش ہے جو جاری ہے۔ جی کمران صاحب، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ہم دیکھیں تو جو 4-5 کیسز چل رہے ہیں وہ اس میں یہی لگ رہا ہے کہ حکومت تو چاہ رہی ہے، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کو جو اس وقت مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ تھے تو ان کو وہاں ان کے کیسز میں کوئی ریلیف مل جاتا تھا، سٹے مل جاتا تھا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، اس میں سٹے نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اگر آپ توشہ خانہ کا دیکھیں، الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تو سٹے نہیں ملا، اور سیشن نے کروائی جو فوجداری کروائی ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف شروع کر دی، جیسا آپ نے بتایا کہ 15 دسمبر کو فیصلہ ہوگا اس کہ جی میٹر مینٹینیبل ہے یا نہیں۔ تو سب سے جو بڑا مسئلہ اس وقت آ رہا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو آ رہا ہے کہ وہاں سے وہ جو ان کو ماضی میں جس طریقے سے جس قسم کے کیسز میں ریلیف مل رہے تھے
وہ ریلیف بھی نہیں مل رہے. اسی طرح 62(1)(f) کا جو معاملہ 2019 میں ڈیسائیڈ ہو چکا تھا, 2 رکنی جیسے اطہر من اللہ کی سربراہی میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پرسنل میٹر ہے, پرائیویٹ لائف کا معاملہ ہے, اس کو 62(1)(f) نہیں اپلائی ہو سکتا ڈسکوالیفیکیشن. تو لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ معاملہ آیا, 2 سماعتیں ہو چکی, تو اور اس میں جو ہے پری ایڈمیشن نوٹس ہو گیا. اس میں زیادہ چانسز تو نہیں ہیں, وہ زیادہ لگ رہا ہے کہ اس میں جو ہے اخلاقیہ مورل سوالات زیادہ اٹھیں گے. جو لیگل سوالات ہیں کانسٹیٹیوشنل جس پہ ان کی نائلی ہو سکتی ہے, وہ ان کا جو معاملہ ہے وہ توشہ خانہ کا ہے, جس میں سیشن کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے. وہاں اب اگر کیس قابل سماعت ہوتا ہے, جس کے چانسز ہیں, تو اس کے بعد جو ٹرائل سٹارٹ ہوگا, تو اس کے بعد جب کورٹ آف لا کی ججمنٹ آئے گی سیشن سے, تو وہاں ان پہ 62(1)(f) بھی اپلائی ہو سکتا ہے. تو سب سے مشکل معاملہ جو ہے وہ ان کا اسلام آباد جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں چل رہا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا تو وہ سٹے بھی نہیں ملا, اور صرف یہ کہا گیا کہ میاں والی کی جو سیٹ ہے وہاں الیکشن نہ کرائے جائیں, لیکن جو پروسیڈنگ تھی فوجداری وہ نہیں روکی گئی. تو سارا معاملہ اس وقت جو پی ٹی آئی میں نظر آ رہا ہے, ان کے جو لوگ ہیں وکلاء ہیں وہ زیادہ پریشان اس وجہ سے ہیں کہ ان کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ جو کنسرن ہائی کورٹ ہے وہاں سے ریلیف نہیں مل رہا. تو اب اس پہ وہ الٹرنیٹ اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اگلے اور وہ کیا ہے آلٹرنیٹ اسٹریٹجی کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے, یا یہ کہ یہاں پہ اگر سنگل جج ہو تو اس کو ڈبل بینچ میں چیلنج کریں گے مگر متبادل حکمت عملی؟ تو حکمت عملی کیا, پھر تو اپیل تو سپریم کورٹ میں ہی ہوگی نا. جی کامران صاحب, وہ اب اس میں بھی ان کے لیے بھی مشکلات ہیں کہ کیا حکمت عملی ہوگی, کیونکہ اس وقت جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جو جس قسم کا سسٹم ہے, اس میں سارے اختیارات جو ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس کے پاس ہوتے ہیں. کیس کی فکسیشن, کس بینچ میں کیس لگنا ہے, کس وقت لگنا ہے, سال بعد لگنا ہے, ہر ہفتے لگنا ہے, یہ سارا چیف جسٹس ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو وہ ان کے لیے مشکلات ہوں گی کہ وہ اگر ڈیمانڈ کریں جی فل کورٹ بنے, تو وہ بھی چیف جسٹس کے پاس کیس ہونا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا. اگر وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو انٹرم معاملہ ہے, ابھی معاملہ سب جوڈس ہے, اس میں ڈیسائیڈ فائنل فیصلہ آیا نہیں, تو وہ سپریم کورٹ کیسے جا سکتے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ان کی اسٹریٹجی ہوگی. میرا خیال ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی اب زیادہ بات اوپنلی بھی کریں گے کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ اس میں بھی وہ ڈیمانڈ کریں اوپنلی کہ جی 3 رکنی بینچ سنیں, فل کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کو سنیں, کیونکہ ان کے لیے زیادہ پریشانی جو ہے وہ آ رہی ہے. جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ ایلیویٹ ہوئی ہیں تو ان کی پریشانیاں زیادہ بنی. اعظم سواتی کا معاملہ دیکھیں اور بھی دیکھیں تو ان کو ریلیف نہیں مل رہا ہے, اور زیادہ سے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کے وکلاء سے بات ہو تو وہ زیادہ ڈپریس ہیں. تو اب دیکھیں ان کی کیا اسٹریٹجی بنتی ہے. یہ چیزیں ہیں جو عدالت میں پہنچ گئی ہے, مگر تقریباً 1.5 درجن کے قریب ایف آئی آرز بھی ہے نا جو مختلف معاملات میں عمران خان کے خلاف درج ہوئی ہیں پچھلے چند مہینوں کے دوران. وہ بھی گاہے بگاہے وہ معاملات کہیں نہ کہیں پڑے ہوئے ہیں. جی بالکل, وہ بھی معاملات ہیں, لیکن وہ معاملات زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ہراسمنٹ اتنے زیادہ سنجیدہ نوعیت کے نہیں ہیں. سنجیدہ نوعیت کا جو معاملہ ہے وہ توشہ خانہ کا ہے, جس میں ان کی جو ٹرائل ہے وہ عموماً اگر دیکھے جائیں تو ٹرائل کیسز 2-2 سال لگ جاتے ہیں. لیکن یہ جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں, اس میں جلدی بھی فیصلہ آ سکتا ہے, تو ان کے لیے زیادہ پریشانی وہ توشہ خانہ کا کیس ہے. میرا خیال ہے اس کے علاوہ جو کیسز ہیں وہ اخلاقیات پہ سوالات ان کے معاملہ ہوں گے, یا جو ان کی پارٹی ہیڈ کے حوالے سے جو معاملہ الیکشن یہ بھی تو ایک بڑی دلچسپ بات ہے نا کہ یہ کہ جو مبینہ ان کی بیٹی کا کیس ہے اور جو پٹیشنر ہے, ایک تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے, ایک عجیب سی وہ صورتحال ہے, اور اس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا ایک 2 ٹوک فیصلہ بھی آ چکا ہے اس پورے معاملے میں, اور جو بہت ہی ایک ایتھیکل لیول کا فیصلہ تھا, مگر پھر یہ بات جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا دی گئی ہے. جی لیکن کامران صاحب وہ پری ایڈمیشن نوٹس ہے, جیسے کیونکہ ابھی اب جب عمران خان کے وکیل آئیں گے تو وہ فیصلہ بھی رکھیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ معاملہ زیادہ آگے چلے جب وہ چیز فیصلہ رکھا جائے گا. دوسرا اس میں جو سوال ہے ڈیپینڈنٹ, اور وہ اس میں بھی یہ ہے کہ جی جو ایفیڈیوٹ ہوتا ہے اس میں جو آپ کے بچے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کا بتانا ہوتا ہے. جو ڈیپینڈنٹ نہ ہو اس میں تو اگر دیکھیں تو عمران خان کے جو 2 بچے
بائر ہیں وہ بھی ان کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. تو وہ معاملہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ لیگل کو بڑا ایشو ہے. اخلاقی سوال اور چیزیں میڈیا پہ وہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, ان کے لیے امبیرسمنٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی زیادہ مسئلہ ہو. اور جب اگلی سماعت ہو تو عمران خان کے وکیل جو ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اس چیز کو. تو میرا خیال ہے کہ وہ لیگلی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ان کے لیے زیادہ توشہ خانہ کا کیس ہے. بہت شکریہ حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے افغانستان کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی جاری ہے اور بڑی دلچسپ اور مشکل کیفیت ہے سمجھنے کے لیے کہ طالبان کا افغانستان اور افغان طالبان کا افغانستان پاکستان پر فائرنگز بھی ہو رہی ہیں ان کی افواج کی جانب سے. پاکستان کے خلاف دہشت گرد جو گروہ ہے وہ بھی افغانستان میں پنپ رہے ہیں اور اس پوری صورتحال میں پاکستان کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سامان ہے جو کہ اب آ رہا ہے افغان طالبان کے افغانستان سے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے افغانستان کے درمیان حالات میں خرابی ہے اور اس کے آثار مسلسل نمایاں ہو رہے ہیں. نہ جانے افغانستان طالبان کا افغانستان کس بات کی پاکستان سے دشمنی نکال رہا ہے. ایک طرف کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان میں افغانستان سے آتے ہیں, حملہ کر رہے ہیں, اور دوسری جانب افغان سیکیورٹی فورسز بھی سرحدی علاقوں پر باقاعدہ گولہ باری کر رہے ہیں. گزشتہ روز بہت ہی سنگین واقعہ ہوا جب افغان فوج نے چمن بارڈر سے متصل پاکستان آبادی پر حملہ کر دیا. افغان سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ اور گولہ باری سے 7 شہری جاں بحق ہو گئے, 17 زخمی ہوئے. ISPR کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے عام آبادی پر بلا اشتعال اور بلا امتیاز بھاری اسلحہ بشمول آرٹلری اور مارٹر گولے فائر کیے گئے. پاکستانی سرحدی فورسز نے بھی شہری آبادیوں کا خیال رکھتے ہوئے اس جارحیت کا بھرپور جواب دیا. پاکستانی حکام نے کابل میں اس سلسلے میں افغان حکام سے رابطہ کیا اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کارروائی کا مطالبہ کیا. پاکستان کا رسپانس رد عمل بہت محتاط رہا. 10 روز قبل افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا. حکومت پاکستان نے اسے کابل میں پاکستان کے ناظم الامور پر قاتلانہ حملہ قرار دیا تھا جس میں وہ محفوظ رہے تھے. تاہم سیکیورٹی گارڈ شدید زخمی ہو گیا تھا. پچھلے ماہ بھی چمن بارڈر پر افغان حدود سے نامعلوم مسلح شخص کی بلا اشتعال فائرنگ سے ایک پاکستانی سیکیورٹی اہلکار شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے تھے. اس واقعے کے بعد چمن بارڈر 8 روز کے لیے تمام آمد رفت کے لیے بند کیا گیا تھا. دوسری جانب افغان حکومت پاکستان مخالف دہشت گردوں کو مسلسل پناہ دے رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کالعدم تحریک طالبان کی کارروائیوں میں بہت اضافہ ہوا ہے, جبکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد جو امید کی جا رہی تھی کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے اور اپنی زمین دہشت گردوں کو سے پاک کر دیں گے, ایسا نہیں ہوا. اور دوسری جانب ٹی ٹی پی کی کارروائیاں ختم کرانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے. مگر افغان حکومت اس تمام معاملات میں یا تو اپنی ناکامی بتاتی ہے یا وہ کچھ کرنا نہیں چاہتی. افغان طالبان نے عالمی برادری کو بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ دہشت گرد گروہوں کا خاتمہ کریں گے, اس کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے, مگر اب لگتا ہے کہ ان کو اس وعدے کا کوئی پاس نہیں. دوسری جانب بین الاقوامی برادری کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. آپ کے علم ہے کہ افغانستان کو ابھی تک دنیا کے کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے. پچھلے ہفتے ترجمان امریکی دفتر خارجہ نیٹ پرائس نے واضح الفاظ میں کہا کہ امریکہ کی ترجیح اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دہشت گرد اور دوسرا قوتیں افغانستان کو پاکستان پر حملوں کے لیے لانچ پیڈ کے طور پر استعمال نہ کریں. اس تیزی سے خراب ہوتی ہوئی پاک افغان صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی. اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خارجہ امور کے ممتاز صحافی ہیں انس ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ انس ملک صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ صورتحال روز بروز اس میں ہم نے بہتری نہیں دیکھ رہے بلکہ مسلسل خرابی دیکھ رہے ہیں, اور آئی تھنک یہ جو کل کا واقعہ ہے چمن پہ جس قسم کی یہ آرٹلری اور ہیوی بالکل ویپنری استعمال کی ہے افغان فورسز نے, باقاعدہ ٹروپس نے, اور سویلین آبادی کو نشانہ بنائے, تو بہت سیریس معاملہ ہے. اور کسی بھی ایک عام صورتحال میں تو ایک ایکٹ آف وار ہے جو کہ یہ عمل ہے پورا کا پورا. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں اتنی خرابی ہو رہی ہے مسلسل؟
بہت بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں وجہ بہت سمپل ہے. افغان طالبان جو ارادے لے کے حکومت میں آئے تھے، جو بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر کے حکومت میں آئے تھے کہ دہشت گردی کا صفایا کر دیں گے، داعش کو وہ ایک اتنا بڑا خطرہ بتاتے تھے. امریکہ کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہے تھے دوحہ میں ان مذاکرات کے کچھ راؤنڈز میں اٹینڈ بھی کیے اور کور بھی کیے، ان میں وہ داعش کو سب سے بڑا خطرہ بتاتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ ہم اگر اسی وقت ہم داعش سے لڑ سکتے ہیں جب ہم حکومت میں ہوں گے، کیونکہ ہم ایک وقت میں ایک ہی دشمن سے لڑ سکتے ہیں. دن بدن جو افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال ہے وہ بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج کے دن چینی ایک ہوٹل میں جہاں پہ چینی باشندے مقیم تھے کابل شہر میں، بیچ کابل شہر میں، اس پر حملہ ہوا. 3 لوگ دن دہاڑے جو ہے وہ اسلحہ لے کے دندناتے ہوئے گھس گئے. وہاں پہ خودکش بمبار بھی ان کے ساتھ تھا. تو جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کو افغان طالبان جو ہیں وہ مکمل طور پہ اس کو قابو کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور ان کے پاس ایک بڑا آسان ایک ڈائیورژن ٹیکٹک ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ نیشنلزم کو وہ ایک کارڈ کو جو ہے وہ پلے اپ کریں، اور پلے اپ کر کے پاکستان کے ساتھ ان کو فیور کرتا ہے کہ جو بارڈر ہے، جو انٹرنیشنل ریکگنائز بارڈر ہے، اس کو درند لائن کہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ دراندازی کرنے کی کوشش کریں، اس کو وہ ہاٹ رکھیں، اس کو گرم رکھیں، اس کے اوپر گولیاں چلائیں. مگر بتائیے فائدہ کیا ہے؟ افغانستان کا دار و مدار اس کی لائف لائن ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ. جو معاملات ہیں پاکستان سے تجارت، پاکستان کی سرحد، آنا جانا، یہ تمام معاملات جو ہیں ان کے لیے ایک لائف لائن ہے. اور پھر پاکستان کے ساتھ بہرحال جو بھی ایک پس منظر ہے تعلق کا، یہ تمام چیزوں کے باوجود ہے. تو یہ کیا ہے؟ دیر ہیز ٹو بی سم میتھڈ ان دا میڈنس. یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے؟ Well, there is no method in this madness, to be precise, because Kamran Sahab, if you look at it, طالبان کی جو میتھڈالوجی ہے وہ بڑی کلیئر ہے. جب ان کے پاس ان کو نظر آتا ہے ان کی گرپ لوز ہوتی جا رہی ہے، وہ سلپ اوے کرتی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈائیورشنری ٹیکٹک پہ لے جاتے ہیں. ایک وجہ اس کی بڑی سمپل ہے، کیونکہ جو افغان طالبان کی جو نئی قیادت ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان کے اثر و رسوخ سے دور دیکھنا چاہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ویسٹرن دنیا سے بھی جب انہوں نے روابط قائم کیے، ابھی حال ہی میں ان کی یو ای میں بھی ملاقات ہوئی، ملا یعقوب جو ان کے ڈیفنس منسٹر گئے، ان کا ایک ہی ایمفیسس رہا کہ ہم اپنے جو نیبرہڈ کے لوگ ہیں، وداؤٹ نیمنگ، بغیر کسی ملک کا نام لیے، ہم اپنی کسی نیبرہڈ کی کسی ملک کی پراکسی نہیں ہیں. یہ انہوں نے بالکل جو ہے وہ صاف شفاف الفاظ کے اندر یہ بات واضح کر دی. اور ان کا ایمفیسس دنیا کو یہی ہے کہ ہم ایک الگ اینٹی کے طور پر ہیں، ہم ایک الگ آئیڈینٹی کے طور پر ہمیں لیا جائے. اور یہی وجہ ہے اس سے تو آئی تھنک پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ جو جارحیت جیسے معاملات ہیں، جیسے کہ یہ کل کا واقعہ ہے، پھر پاکستان مخالف دہشت گرد جو ہو رہی ہے، دہشت گردی جو ہو رہی ہے، اس کی افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں، اس کو سپورٹ ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان کے پاس اس صورتحال سے نمٹنے کے اب کیا کیا آپشنز ہیں؟ آپ دفتر خارجہ کو کور کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی آپشنز بتاتے ہیں کہ کیا رد عمل ہے جو پاکستان اس سلسلے میں دے سکتا ہے؟ کیونکہ بہرحال کوئی لمٹ ہے نا اس قسم کے معاملات کی. دیکھیں اس وقت تک تو کوئی لمٹ نہیں نظر آ رہی. پاکستان کے پاس جتنے آپشنز ہیں وہ ایکسرسائز کرتا رہا ہے، لیکن اس کے تمام تر لگتا تو ایسا ہی ہے کہ جو پلان ہے وہ فیل نظر آ رہا ہے. دا پلان از دیٹ دیر از نو پلان. جو بھی اسٹریٹجی رہی ریاست کی ناکامی سمجھیں، ریاست کی جو اپولوجیٹک بیہیویئر سمجھیں. کل آپ ایگزامپل لیں کہ کل اتنا بڑا واقعہ ہوا، آدھے گھنٹے کے اندر فلیگ میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد آج بارڈر دوبارہ آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا. اتنا بڑا واقعہ آپ کے سامنے رہا. نہ افغان سفیر کو طلب کیا گیا. افغانستان کے جو ناظم الامور ہیں ان کو ابھی تک، جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، دفتر خارجہ کی جانب سے بالکل طلب نہیں کیا گیا. پاکستان کی جانب سے ایک مخلصانہ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے بتدریج، بارہا غلط استعمال کیا جا رہا ہے افغان طالبان کی جانب سے. اور پاکستان کی ریاست اس ٹائم کے اوپر صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کیونکہ ان کو کوئی اور ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور ان کے پاس کوئی کہیں جانے کو نہیں ہے، اسی لیے پاکستان کی ریاست جو ہے اس ٹائم پہ ایک اپولوجیٹکلی بہیو کر رہی ہے، جو کہ ایک بالکل غلط اپروچ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی ان کی جتنے بھی اندازے رہے ہیں اب تک 15 اگست 2021 سے لے کے آج کی تاریخ تک، بشمول ٹی ٹی پی کے، وہ ٹی ٹی پی کے جو وہاں پہ پناہ گاہیں تھیں ان کی ہاٹ بیڈز ختم ہونے سے متعلق وہ تمام تر اندازے ان کے غلط رہے ہیں. آپ دیکھیں 52%، 52% زیادہ دہشت گردی کے واقعات 15 اگست 2021 سے لے کے آج کی تاریخ تک ہو چکے ہیں، جب سے طالبان کا وہاں پہ قبضہ ہوا ہے، جب سے افغان طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ. انس ملک ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے اس موضوع پر.
افغانستان کی جانب سے پاکستان کے خلاف یہ حرزہ سرائی جاری ہے، اس پر آج پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے قومی اسمبلی میں بیان دیا۔ کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ پاکستان میں اقتدار کی رساکشی اور 8 ماہ سے جاری سیاسی افراتفری نے ملک کی معیشت کی چولیں ہلا دی ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے انفلوز کو بھی بریک لگ رہے ہیں۔ IMF سمیت عالمی مالیاتی ادارے، چین، سعودی عرب، دیگر دوست ممالک حکومتی اور سیاسی استحکام مانگ رہے ہیں۔ دنیا کو یقین نہیں شہباز حکومت اس طرح کب تک چلے گی اور کیسے چلے گی، اگلے سال بجٹ بھی پیش کر سکے گی یا نہیں۔ تمام معتبر اداروں کے سروے میں ملک میں سیاسی استحکام کی مانگ ہے۔ گیلا پاکستان، اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس، پائیڈ، اپسوس کے عوامی جائزہ رپورٹس ملک میں معاشی بحران کو اولین اہمیت دے رہے ہیں۔ سیاسی غیر یقینی کی وجہ سے IMF خاموش ہے، شہباز حکومت اور IMF میں ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 6 ارب 72 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں، جو جنوری 2019 کے بعد سب سے کم ترین سطح ہے۔ بیرونی ادائیگیوں کے لیے تشویش کی لہر ہے۔ تمام معاشی ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ سیاسی عدم استحکام ملک کی معیشت کے لیے زہر قاتل ہے۔ ماہرین ڈیفالٹ کے خطرات سے متنبع کر رہے ہیں۔ اس وقت ملک میں ایکسٹریم نیچر آف پولرائزیشن ہو گئی ہے اور یہ ملک کے لیے ایک زہر قاتل ہے۔ جتنی جلدی اس سے نکلیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا، ورنہ یہ معیشت تباہ ہو جائے گی۔ Election is the only solution at this moment in time۔ آپ اس کو پرولونگ کریں گے اور تباہی ہوگی ملک کی۔ اس کو پرولونگ کر کر کے ہم نے یہاں پہنچا دیا ہے۔ جتنی جلد ہو یہ الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس کریں تاکہ انسرٹنٹی کے بادل چھٹ جائیں۔ Number one thing is political stability. Whatever it takes, we've got to give the impression to the world that politically ہم ایک stable direction پہ جا رہے ہیں۔ اس کی جب بھی الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں 10 مہینے کی جگہ 8 مہینے میں کر دیں، بٹ اناؤنس این الیکشن ڈے جس کی وجہ سے ایک اسٹیبلٹی آئے گی۔ ہماری اکانومی اس کا متحمل نہیں ہو سکتی کہ جی ہم یہی انتظار کرتے رہیں کہ الیکشن 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، 9 مہینے میں، 12 مہینے میں۔ یہ سب پولیٹیکل پارٹی ساتھ بیٹھ کے اس پہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے یہ ایگری کریں کچھ سٹیپس کے اوپر۔ سب سے بڑی جو وجوہات ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ شیک ہو گیا۔ 77% آف دا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کر آؤ۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لے کر آئیں گے تو ہم اس کا معاملہ حل نہیں کر سکتے۔ بیرونی اگر عدم استحکام ہوگا سیاسی طور پہ تو بیرونی دوست جو ہیں، چین ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، وہ آپ کے معاملے میں پڑنا نہیں چاہیں۔ ضرورت ہے کہ ڈومیسٹک اسٹیبلٹی جو ہے پولیٹیکل، اس پہ کام کیا جائے۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام اور سنگین معاشی بحران ایسے وقت ہے جب پاکستان اندرونی اور بیرونی قرضوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ معاشی ماہرین قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کو پاکستان کی فوری ضرورت قرار دے رہے ہیں۔ اگلے 3 برس کے دوران پاکستان کو 73 ارب ڈالر کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر اس کا عشر اشیور بھی نہیں ہیں۔ ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے ایک رپورٹ کے مطابق اس پر پاکستان پر 130 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے GDP کے 40% کے برابر ہو چکے ہیں۔ جون 2022 تک پاکستان کے اندرونی اور بیرونی قرضے 60,000 ارب روپے ہو چکے ہیں، جو ملک کی GDP کا 90% ہوگا۔ گویا قرضوں کی ری اسکیجولنگ اور ری اسٹرکچرنگ کے بغیر گزارا نہیں۔ صرف اس مالی سال پاکستان کو 23 ارب ڈالرز کی بیرونی ادائیگیاں اور کم از کم 10 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا انتظام کرنا ہے۔ بہرحال گورنر اسٹیٹ بینک اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اطمینان ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ قرضوں کی ادائیگی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک حالیہ پوڈ کاسٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ تمام بیرونی ادائیگیاں بر وقت کر دی جائیں گی۔ کیا واقعی پاکستان کے لیے صورتحال اتنی اطمینان بخش ہے؟ تشویش کی کوئی بات نہیں، معیشت کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے، اور پھر آخری سب سے ساری صورتحال ہے تو سوال یہ ہے کہ پاکستانی زر مبادلہ کے ذخائر کو کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کے ایکسچینج ریٹ کا کیا حال ہو چکا ہے۔ اس وقت اوپن مارکیٹ اور جو سرکاری نرخ ہیں یا انٹر بینک ریٹس ہیں اس میں 25 سے 30 روپے کا پھر فرق کیوں ہو رہا ہے؟ حوالہ کا کاروبار پوری شباب پر کیوں ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب کیا ہیں، اور پھر کیوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان LCs نیگوشیٹ نہیں کر رہا، کنفرمیشن نہیں ہو رہی، اور پھر جو ضروری زر مبادلہ ہمیں چاہیے اپنے امپورٹس کے لیے وہ کیوں اویلیبل نہیں ہے؟ ان سوالوں کے جواب تو بہرحال اسٹیٹ بینک آف پاکستان، حکومت پاکستان نہیں دے پا رہی۔ وہ کیوں نہیں دے پا رہی، اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے ایک بہت ہی عمدہ پینل تشکیل دیا ہے۔ معاشی اور کاروباری امور کے ماہرین ہمارے ساتھ ہیں، جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز، جناب عابد قیوم سلیری، ایگزیکٹو ڈائریکٹر SDPI، اور جناب آصف ہارون، بہت سینئر ہمارے ٹیکس امور کے ماہر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد سہیل صاحب، آپ بتائیے گا کہ
جب آپ لوگوں نے یہ رپورٹ کی اور بھی دوسرے جو ماہرین ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں اور جو ہمارے بیرونی قرضوں کی ادائیگی ہے وہ بہت شدید پریشر پہ ہیں اور اس کے اندر ہمارے لیے بڑی سیریس کنسرنز موجود ہیں. ابھی ہم نے سنا تھا, آپ نے دیکھا کہ گورنر اسٹیٹ بینک بالکل انہوں نے برش اسائڈ کر دیا, ان کے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ساری چیز بڑی کمفرٹیبل ہے. آپ نے ان کا بیانیہ بھی سنا, یہ کتنا متاثر کن ہے اور آپ کی کتنی پریشانیاں دور ہوئیں اور ہم سب کیا اب پریشان نہ ہوں؟ تھینک یو کامران صاحب. دیکھیں, ہم نے جو ایک ڈیٹیل رپورٹ نکالی ہے پاکستان ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پہ, اس پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پچھلے 7 برس میں پاکستان کا فورن ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز 65 بلین سے 130 بلین ہو گئے, یعنی ہم نے سالانہ کوئی $10 بلین کا ایڈیشنل ڈیٹ لیا ہے. اور کامران صاحب, یہ ڈیٹ جو ہے ہم نے شارٹ ٹرم لیا ہے. ہم خوش ہو جاتے تھے جب سعودی عربیہ ڈپازٹ دیتا تھا یا چائنا رول اوور کرتا تھا, بٹ وہ شارٹ ٹرم اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اب ہماری قوت نہیں رہی ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگلے 3 سال میں جو $70-75 بلین پے کرنے ہیں, اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم بھی کر دیں تو پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. جہاں تک آپ نے گورنر اسٹیٹ بینک کی بات بتائی, تو ان کی بات میرے خیال میں بجا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس سال ہم فنڈڈ ہیں, اور دو پہلے وہ کہہ رہے تھے ہم مور دین فنڈڈ ہیں, یعنی کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے ہمیں ضرورت ہے اتنے پیسے مل جائیں گے جون تک. اب ہم دسمبر میں بیٹھے ہیں, 12 میں سے 6 مہینے گزر گئے ہیں, تو ہو سکتا ہے 6 مہینے گزر جائیں. ہماری رپورٹ میں یہی انالیسز ہے کہ یہ جو ملبہ ہے اور یہ جو ساری ریسٹرکچرنگ ہے, اس کا ملبہ اگلی حکومت پہ یا کیئرٹیکر حکومت پہ گرے گا. تو یہ جو پچھلے 6 یا 7 سال کی اندھا دھند ایکسٹرنل بورنگ تھی, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کریڈیٹرز کے پاس جائے اور ان سے اپنے ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرائے یا معاف کروائے. تو سلیری صاحب, آپ فرمائیے گا کہ اگلے 6 مہینے کوئی ہمیں ایشوز نہیں ہوں گے, ہم اپنی جو ذمہ داریاں ہیں, بیرونی ذمہ داریاں, وہ ہم ادا کر پائیں گے, اور اس دوران ظاہر ہے جب ہم ادا کر پائیں گے تو کوئی ڈیفالٹ وغیرہ بھی نہیں ہوگا, اور اس لحاظ سے یہ کمفرٹیبل سچویشن ہے آئندہ 6 ماہ کے لیے جب تک کہ یہ فائنینشیل ختم نہیں ہوتا. جی شکریہ. دیکھیے, پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ ڈیفالٹ کرے گا, اور اس کی یہ وجہ نہیں کہ پاکستان کی مالی حالت بہت اچھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اگر ٹوٹل اپنے لون کو دیکھیں تو تقریباً اس میں سے 60% جو ہے وہ تو آپ کا چلا جاتا ہے 2 ملکوں کے طرف, جو کہ چائنا اور سعودی عرب اور چائنیز کمرشل بینک کا لون ہے. تقریباً 20% جو ہے وہ IMF کا اور باقی پیرس کلب کا لون ہے, اور اس کے بعد آپ کے کمرشل لونز آتے ہیں. تو یہ امتحان میرا خیال میں وزارت خزانہ کا کم ہے, اور جو ہماری وزارت خارجہ ہے اس کا بہت بڑا ہے کہ آپ کیسے ایک بیلنسنگ ایکٹ رکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ سعودی عرب اور چائنا سے اپنے ریلیشن شپ جو ہیں وہ بہت سٹیبل رکھیں تاکہ ٹائم پہ آپ کو رول اوور اور ری شیڈولنگ ہوتی رہے, اور دوسری طرف امریکہ سے اتنے اچھے ریلیشن ہوں کہ IMF جو ہے وہ بے جا تنگ نہ کر رہا ہو اور وہ ویور دے رہا ہو. تو اگر یہ ٹرائی کا جو ہے مکمل کر پاتا ہے ہماری وزارت خزانہ اور متعلقہ سٹیک ہولڈرز, تو پھر انشاءاللہ اگلے 1-2 سالوں میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن یہ وہ جو طارق عزیز کہا کرتے تھے دا غلطی دی گنجائش نشتہ دا, کہ اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اگر کہیں پہ بھی تھوڑی سی سلپیج ہو گئی, کسی ایک ملک کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو گیا یا کوئی ایک ملک ناراض ہو گیا, تو وہاں پہ پھر پاکستان کے لیے معاشی محاذ پہ بھی بہت زیادہ مصیبتیں اور تکالیف جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی. آصف ہارون صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بیرونی ادائیگیوں کی, بیرونی ذمہ داریاں, ایکسٹرنل لائبلٹیز, ملک کے اندر کی بھی تو لائبلٹیز ہے, دھڑا دھڑ بورو کر رہی ہے حکومت پاکستان, اور دوسری جانب ہے جو اس کو اپنی ادائیگیاں کرنی ہے ملک کے اندر, وہ بھی ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ وہ بھی نہیں ہو پا رہی ہیں. یہی جو بیسکلی جو ریفنڈز وغیرہ ہوتے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی آخر وہ بھی تو حکومت کی ذمہ داریاں ہیں, وہ نہ ادا کرنا وقت پہ اور اپنی جو پلیج ہے اس کو پورا نہ کرنا, وہ بھی تو ایک طرح کا ڈیفالٹ ہے. ملک کے باہر کا ہی خالی ڈیفالٹ تو نہیں ہوتا, اس کی کیا صورتحال ہے تمام جو ادائیگیاں ہیں اس کے حوالے سے؟ جی تھینک یو کامران صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے کہ جو کوانٹٹی آف دی ٹیکس کلیکشن ہے اور ایک کوالٹی آف دی ٹیکس کلیکشن ہے. ڈیفینیٹلی اگر ہم بات کریں کوانٹٹی یعنی جو کوانٹم آف دی ٹیکس کلیکشن سو فار ہے, دیٹ از ایکچولی ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ کہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے فار دا ایئر کا ٹارگیٹ کا 37% کلیکٹ کر لیا تھا ٹل نومبر, اینڈ اس سال بھی ہم نے جو سال کا ٹارگیٹ ہے اس کا 37% کلیکٹ کر لیا ہے. بٹ جو اصل ایشو ہے وہ کوالٹی آف دی جو اماؤنٹ کلیکٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر ہمیں ویزیبلٹی دیکھنی پڑے گی
کہ اس کے اندر انہوں نے جو ٹیکس کلیکشنز ہیں اس میں الٹیمیٹلی کیا ہم لائبلٹیز کریٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جو نیوز میں جو آ رہی ہیں نمبرز وہ بڑے سیریس نیچر کے ہیں. یعنی جو ٹیکسٹائل کا اگر کوئی نمبر کوٹ ہوا تھا جو کہ 250 ارب کا اگر سیس کا ریفنڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, دیٹ از آلدو ریفلیکٹنگ ان آور ٹیکس کلیکشنز, بٹ ایکچولی اٹ از ریفنڈیبل اینڈ وین دا گورنمنٹ ول ریفنڈ اٹ اور ناٹ ایونچولی یہ پھر جا کے جو ہے وہ ہماری جس طرح ڈومیسٹک ڈیٹس ہیں اسی طریقے سے جو ان پیڈ ٹیکس ریفنڈ تھے وہ بھی ایک سارٹ آف بورونگ ہے فرام دی پبلک. سو اٹ از اے سچویشن وچ ون نیڈس ٹو بیسیکلی کرٹیکلی ایویلویٹ. بات ہے نا ہمارے پروگرام میں اوورسیز انویسٹر چیمبر کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہماری اپنی جو ان کے ریفنڈز ہیں وہ نہیں ہو رہا. پھر ظاہر ہے کہ وہ تو ریپیٹریٹ بھی نہیں کر پا رہے, وہ دوسرا معاملہ ہے, لیکن وہ بھی تو بڑی عجیب سی کوالٹی ہے. اور پلس یہ کہ ہمیں سب بتا رہے ہیں کہ انکم ٹیکس سے اور بی آر سے فون آ رہے ہیں کہ ایڈوانس جمع کرا دو اور تم 50 کروڑ کرا دو, تو 50 کروڑ 20 کروڑ ابھی ایڈوانس کرا دو. تو یہ طریقہ کار بھی تو ہے نا, یہ بھی تو ایک لائبلٹی ہے. یس انفارچونیٹلی یہ سچویشن تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے ہمیں, اور یہ بیسیکلی دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے وہ اس طرح سے ریزالو ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم ریفارمز کی ضرورت ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو میری نظر میں ریفارم ہے وہ ایک بار گورنمنٹ یا ساری پولیٹیکل پارٹیز ایگری کریں کہ ایف بی آر کو ہم نے آٹونومس ادارہ بنانا پڑے گا, تاکہ پالیسی لیول اور انفورسمنٹ لیول کی جو انٹروینشنز ہوتی ہیں فرام دی گورنمنٹ سائڈ وہ کم از کم اس کے اندر کمی آئے. دیٹ ول بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو انیشیٹ دی ریفارم پروسیس. ہو جائے گی پھر ہم ان نمبرز کو ٹرسٹ کر سکیں گے نا. سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ایکسچینج ریٹ کی ہے, وہ جو کیفیت ہے اس وقت, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ تو 250 روپے کا ریٹ ہے نا آج. یہ جو 224 اور 223 یہ ریٹ تو نہیں ہے نا. تو یہ کب, اس کی کتنی بڑی کاسٹ ہماری اکانومی پے کر رہی ہے, جو کہ یہ ہم ویسے تو 2 نہیں 3-4 ریٹس ہیں جو کہ اس وقت کام کر رہے ہیں, اور وہ کب کیسے ٹھیک ہوگا. ہم ایکسٹرنل لائبلٹیز تو اپنی چلے جیسے کہ آپ نے فرمایا, اور یہ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ہم اگلے 6 مہینے پوری کر لیں گے, تو یہ پریشر جو ہمارے ایکسچینج ریٹ پر ہے یہ کیسے ایڈریس ہوگا. اور یہ جو اتنی بڑی اس وقت گرے اور وائٹ مارکیٹ کا جو فرق ہے, یہ کتنی بڑی کاسٹ ہم سے ایگزیکٹ کر رہا ہے. دیکھیں کامران صاحب, یہ ایک حقیقت کو ہم ڈیلے کر رہے ہیں. یہ بات ابھی حقیقت ہے کہ ریٹ 240-50 ہے اور اب ہم امپورٹ کو سبسیڈائز کر رہے ہیں. مگر یہ چیز ہے کہ چلیں امپورٹ ساری چیزیں نہیں ہو رہی, تو جو امپورٹس ہو رہی ہیں اس کو ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں سیاسی آپٹکس تو ضرور ہے, مگر یہ جو فری اکانومی اور جو ہم نے اسٹیٹ بینک ایکٹ کیا ہے, اب پتہ نہیں آئی ایم ایف اس پہ کیا ویو لیتا ہے. تو اس کی جو اسپرٹ تھی وہ تو مارکیٹ ڈریون تھی, اس کے خلاف ہے. نہ صرف یہ ہے, پھر ایکسپورٹس اور ریمیٹنس ہیں وہ بھی گر جائیں گی. ہمارا حساب ہے کہ 10 سے 20% جو ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنس کا اثر صرف اس کی وجہ سے آ رہا ہے. تو ہماری رپورٹ میں ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یا تو یہ حکومت جائے گی یا کیئر ٹیکر حکومت آئے گی, تو پھر یہ جو گیپ ہے وہ اچانک سے فل ہوگا. اور جب یہ فل ہوگا تو میرے خیال میں مہنگائی بڑھے گی, امپورٹس مہنگی ہوں گی, مگر یہ جو ڈسٹورشن ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر اس کا آفیشیل ریٹ یا تو قریب آ جائے یا ان آفیشیل نیچے ہو جائے, جس کے چانس کم ہیں, تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اگلے 6 مہینے میں اگر یہ حکومت اپنی مدت پوری بھی کرتی ہے, تو جب کیئر ٹیکر آئے گی تو وہ شاید جو سینٹرل بینک جی کی اسٹریٹجی ہے وہ چینج ہو جائے, اور جو سرکاری ریٹ ہے وہ پھر بلیک ریٹ کے قریب آ جائے. تو سہیل صاحب کیا یہ کہنا درست ہے کہ ہم ایک بار پھر اسی انداز کی ایک تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں جو ڈار صاحب پچھلی دفعہ جب وہ وزیر خزانہ تھے ہمیں چھوڑ کے گئے تھے. 106 روپے کا ڈالر تو انہوں نے رکھا تھا, مگر ان کے جاتی ہی ان کے پیش رو مجبور ہو گئے, اور وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ ایکسچینج ریٹ کو فوراً ایڈجسٹ ہونا پڑا, اور 106 سے پھر پہلے تو 135 پہ جا کے رکے, اور آج بھی یہ صورتحال ہے کہ 224 پہ انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے. قیمت جو ہے 250 روپے ہے, اور جیسے کہ بھی آپ سن رہے تھے کہ چلے یہ اگلے 6 مہینے کسی صورت سے گزارا ہو جائے گا, پھر ہم الیکشن کی آواز دے دیں گے, تو اس کے بعد فوراً بعد تو پھر وہ 250-300 روپے کا ڈالر ہو جائے گا. اور پھر اسی طرح سے جو ہماری ادائیگیوں کا بوجھ ہوگا وہ آ کے گرے گا کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ. تو ایک تباہی ہے جس کے کہ ہم منتظر ہیں, جو اگلے اگر سیاسی بنیاد پر یہ حکومت چلتی ہی رہتی ہے اور پھر کسی طریقے سے اس کو گھسیٹ کے لے جاتی ہے مئی تک, تو اس کے بعد تو پھر بڑی مصیبت ہمارے سر پہ کھڑی ہے نا. یا اس کے دوران کوئی جادو کی چھڑی چل سکتی ہے, یا الادین کا چراغ ہم رگڑ سکتے ہیں, کچھ ہے امکان؟ دیکھیں اگر نہیں سلیڈی صاحب, پہلے تو یہ ہے کہ جی اس پہ پہلے تو یہ ہے سر کہ
ग्रेजुअली इस वक्त एक्सचेंज रेट को एडजस्ट होने देना चाहिए, बजाय इसके कि एकदम से 20-25 रुपए का बम गिरे। तो अगर 2-4 रुपए भी रोज़ाना के हिसाब से वो एडजस्ट होता रहता है तो ये ना सिर्फ ये है कि मार्केट में कुछ सर्टेनिटी आएगी, बल्कि आपके जो एक्सपोर्टर्स जिन्होंने कि अपनी प्रोसीड जो हैं वो डिले कर रखी हैं, या रेमिटेंस भेजने वाले जो कि इस वक्त हुंडी या हवाला के ज़रिए भेज रहे हैं, उनको बैंकिंग चैनल्स पर थोड़ा सा एतमाद आएगा और स्टेट बैंक के जो रिज़र्व हैं वो थोड़े से बीफ अप होंगे। तो एक तो ये है कि स्ट्रेटजी को रिव्यू करने की ज़रूरत है और इसको थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज रेट को एडजस्ट होने देना चाहिए। दूसरी जो इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक जो सारी इस वक्त डिप्लोमेसी चल रही है डार साहब और आसिफ जरदारी साहब सदर मुमलकत के दरमियान, आरिफ अलवी साहब के दरमियान, वो ये है कि किस तरीके से PTI को ऑन बोर्ड लिया जाए। ये कुछ इकनॉमिक फंडामेंटल्स को जो एडजस्ट करने की बात हो रही है उसमें ना सिर्फ ये कि इलेक्शन की डेट के हवाले से, बल्कि दोस्त ममालिक चाइना और सऊदी अरेबिया वो भी इस वक्त इस सियासी अदम इस्तेहकाम के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, उससे पहले कि वो अपने को पैकेजेस या अपने रोल ओवर जो है उनको मटीरियलाइज़ करें। तो उस नहज पे भी, उस फ्रंट पे भी थोड़ा सा बाकी जो कुव्वतें हैं जो कि असरअंदाज हो सकती हैं, मौसर हैं, उनको इस वक्त असरअंदाज होना चाहिए कि कम अज़ कम हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हुकूमत जो है उसके दरमियान कुछ इस तरह का पैचअप जो है वो बन जाए, क्योंकि ये इस वक्त तमाम सियासी जमातों के मफाद में है। अगर कल को PTI जो है वो कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शन जीत के वो हुकूमत बनाएगी तो ये उसके मफाद में है कि वो मुईशत की खातिर पे बात करने के लिए बैठे, और अगर PDM चाहती है कि वो इलेक्शन जीतेगी तो उसको भी PTI को साथ लेके चलना होगा। तो इस वक्त ये सियासी जमातों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बैठे और ये जो कम अज़ कम पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसके बादल जो है ये थोड़े से छट जाएं, ताकि दोस्त ममालिक और जो बाहर बैठे रेमिटेंसेस भेजने वाले हैं उनको थोड़ा सा यकीन आ सके। जी, एक जानिब तो सरमायाकारी ज़ीरो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, बाहर वाला तो करीब से भी नहीं गुजर रहा पाकिस्तान के, ज़ाहिर है कि ये सूरत हाल है। आसिफ हारून साहब ये बताइएगा, हमें मुसलसल इतलात मिल रही हैं कि एक तो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बुरी तरह से हमारे नौजवान यहाँ से भागना चाह रहा है, जो भी जिसको भी मौका मिल रहा है निकल रहा है, और हमें मुसलसल ये खबरें मिल रही हैं कि जो सरमायाकार है, जिसके पास पैसा है, वो भी अब जिन्होंने अब तक अपना कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढा है बाहर, वो भी जानी, क्योंकि बाहर की जो दुनिया है वो बड़ा पुरकशिश ऑफर्स कर रही है जिसके पास भी सरमाया है उसको, और इस तरह से जाहिर है कि आप रूटीन से तो आप नहीं भेज सकते, मगर ये सरमाया रुकता कहाँ से, और वो भी बड़ा इस वक्त जो है हमें लग रहा है कि फ़्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। आप लोगों के पास पल्स होती है, आपको भी इस किस्म की खबरें मिल रही हैं? आसिफ हारून साहब। जी कामरान साहब, देखें मैं ज़रा एक मोटी बात करूँगा कि जो टैक्स इज़ द सब्जेक्ट या सबसेट ऑफ द इकनॉमी, तो इकनॉमी बढ़ेगी तो टैक्स के रेवेन्यू ने कलेक्ट, मगर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा सिस्टम उल्टा है। यानी अगर अभी हम बात कर रहे थे कि एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत हाई है, हाई इन्फ्लेशन है, टेक्निकली दैट सपोर्ट्स दी FBR's रेवेन्यू फॉर द रीज़न दैट फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर अगर एक्सचेंज रेट एवरेज 165 था, इस साल एवरेज रेट 225 होएगा, और अगर हमने लास्ट ईयर की $80 बिलियन से $60 बिलियन की भी इंपोर्ट अगर हमने गिराई भी, इवन देन हमारे पास जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट 700-800 आ सकता है। लाइक वाइज GDP के अंदर हमारी अगर खुदा ना खास्ता कोई ग्रोथ नहीं भी आती, बट अगर इन्फ्लेशन इज़ सो हाई दैट कि उसी का भी एक इंक्रीमेंटल फैक्टर होगा। लास्ट बात जो सर आपने पूछी है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं कि हम ठीक है, एक कॉन्फिडेंस का इशू आ रहा है जिसकी वजह से बाहर पैसे जाने का रिवाज है। अब जैसे कल मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट हुई थी कि पाकिस्तानीज़ ने पाकिस्तान के अंदर कुछ 6 से 8 अरब डॉलर की कोई गोल्ड की बुलियंस या जो उन्होंने बाई की, तो ऑब्वियसली बात है, देखें हमें वी ऑल नो दैट कि जो उसकी इंपोर्ट साइड है वो सब एक जो कच्ची है या स्मगलिंग की साइड है, बट ये तो बात फैक्ट है ना कि कुछ जो परचेज़ कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो वाई नॉट के FBR उसको जो है वो उनको जो है वो इन्फोर्समेंट मेजर्स के थ्रू उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रहा। लाइक वाइज बेतहाशा इन्फॉर्मेशन आज भी अवेलेबल है जो कि लोकल एसेट की है, बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन है जो कि FBR के पास है, और वो उसकी हम जो बहुत आसान तरीका है टैक्स कलेक्शन का, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे हम बोझ बढ़ाए जा रहे हैं। असल जो करेक्शन इज़ रिक्वायर्ड एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म इज़ दैट के इन्फोर्समेंट को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। नहीं जी, वो तो आपने देखा कि सिर्फ बिजली के बिल पे 3,000 रुपये का टैक्स लगाया था, बहुत ही बुनियादी एक चीज़ की थी मिफ्ता इस्माइल ने, तो वो मरियम बीबी ने तो एक ट्वीट से वो पूरा ख़त्म करा दिया पाकिस्तान का ये बड़ा टैक्स मेजर। सुहेल साहब ये बताइएगा कि ये हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट पे प्रेशर की बात कर रहे हैं, रिजर्व्स पे प्रेशर की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, इसी दौरान जो हमारा IMF प्रोग्राम स्टक है, जो कि कम्प्लीटली स्टक है, और अब हम ऑलमोस्ट क्रिसमस हॉलीडेज़ में दाखिल हो गए हैं वाशिंगटन में,
تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ شارٹ ٹرم میں تو یہ کاز آف کنسرن ضرور ہے کہ یہ ڈیلے ہوا ہے، جس کی وجہ سے ریزرو گر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلیک مارکیٹ ہے جو 240 تھی شاید لاسٹ ویک، اب 250-55 ہو گئی ہے. تو یہ شارٹ ٹرم کاز آف کنسرن ہے. مگر کامران صاحب میرے خیال میں جو ایک پراپر حل ہے نا وہ یہی ہے کہ پاکستان کو چائنا کے ساتھ IMF کے ساتھ مل کے اپنے قرضوں کو ڈیفر یا اس کو معاف کروانا پڑے گا یا اس کا مگر آپ کے علم میں ہوگا نا سہیل صاحب، ابھی سلیل صاحب نے ہلکا سا ذکر کیا، مگر میں بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں کہ چائنا، سعودی عرب، ایون امریکہ، واشنگٹن اور IMF وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو بتاؤ کہ حکومت کتنے دن کی ہے، کتنے دن چلے گی، کون آ رہا ہے، آگے کا کیا نظام ہے تمہارا. یہ تو ایک ہفتے کا نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ بالکل صحیح ہے اور یہ میرے خیال میں کرے گی نئی حکومت کو ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ حکومت اور سیاسی بنیاد پہ نہیں کرے گی. کیئر ٹیکر حکومت جو ہے اس کا مینڈیٹ نہیں ہوگا. تو میں کہہ رہا ہوں یہ جو IMF کا لون ہے یہ شارٹ ٹرم ہرڈل ضرور ہے، اور IMF کا اگر لون آ بھی گیا تو مسئلہ حل نہیں ہونے والا، کیونکہ ہمارا ازمپشن یہ ہے کہ جون میں یا جولائی میں یا اگست میں یا اکتوبر میں جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ 10 سے 15 بلین کا IMF کا ایک نیا پروگرام لینا پڑے گا، اور اس پروگرام کے تحت پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہمیں پھر چائنا اور دوسروں کے ساتھ جو اپنا ڈیٹ ہے یا تو اس کو پارشلی معاف کرانا پڑے گا یا اس کو کم از کم 3 سے 5 سال کے لیے ڈیفر کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جو ڈیٹ ری پیمنٹ ہے یہ سسٹین نہیں کر سکتی. دیکھیے سلیل صاحب مجھے یہ فرمائیے گا، کیونکہ آپ نے اس پہ الوڈ کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، کہ اب جو مسئلے ہو گئے ہیں یہ خالی معیشت کے میکرو مسائل نہیں ہیں، یہ بہت ہی سیریس پورے اس کے مسائل ہیں، اس کے امپلیکیشنز بہت سیریس ہیں. اس کے امپلیکیشن ہماری سیکیورٹی کے ہیں، اس کی امپلیکیشن ہماری ڈیفنس پریپیئرڈنس کے ہیں، ہمارے ڈیفنس کے ایکسپینسز کے ہیں، اور یقیناً اسی سے جڑی ہوئی ہے ہماری سالمیت کو خطرہ، ہمارے اپنے تھریٹس ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارا بہت ہی اس وقت ایک بہت ہی دگرگوں کا ٹائپ کی صورتحال ہے. بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کہیں بہتری کے آثار نہیں ہیں. ایران کے ساتھ ہمارے مثالی تعلقات نہیں ہیں. اس میں ہمارے سیکیورٹی پریشرز، ہمارے یہ تمام چیزیں، تو یہ جو ہمارا اس حوالے سے جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کے خیال میں وہاں پہ اس قسم کی اویئرنیس ہے، اتنی احساس ہے کہ یہ جو اس وقت معاشی دباؤ ہے اور پریشر ہے اور جو اس کی تشویش ہے اس کے سیکیورٹی امپلیکیشنز ہیں اور بڑے سیریس سیکیورٹی امپلیکیشنز ہیں؟ جی بالکل اس پہ ادراک بھی ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق بہت سی کنسلٹیشنز جو ہیں یہ نہیں کہ وہ اس کا سلوشن کیا ہے بلکہ اس کا ڈائگنوسس کیا ہے، اور اس کے سیاسی اور جو باقی نان اکنامک سلوشن جو ہیں اسپیشلی یہ فارن پالیسی کے تناظر میں، اس پہ اسلام آباد راولپنڈی میں کنسلٹیشنز بھی جاری ہیں. اس کو ایک نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹ کے طور پہ لیا جا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کا پائیوٹ ہے اس وقت اکنامک سیکورٹی، اور اکنامک سیکورٹی باجوہ صاحب بھی اپنی جو فیئر ویل میٹنگز میں انہوں نے بار بار کہا کہ ان کے لیے سب سے زیادہ جو تھا امبیرسنگ یہ ہوتا تھا کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے آرمی ہیڈ ہوتے ہوئے وہ جا کے دوست ممالک کے ساتھ یہ بات کر رہے ہوں کہ جی لون ری شیڈول کر دیں، یا وینڈی شرمن کو کال کر رہے ہوں کہ IMF کا پروگرام جو ہے اس کو بحال کروا دیں. تو یہ کنسرن موجود ہے، اور اسی کنسرن کی وجہ سے یہ جو میں نے کچھ ایکٹیویٹیز کا آپ کو اشارہ کیا کہ ڈار صاحب کے اور صدر عارف الوی کے درمیان جو میری اطلاعات کے مطابق کچھ ملاقاتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور پھر لاہور میں بھی یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں. تو یہ تمام چودھری سالک جو ہیں وہ اس وقت لنڈن میں موجود ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو یہ جو کچھ روابط ہیں یہ یقیناً کسی نہ کسی کوارٹر کی طرف سے یہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سارے معاشی مسئلے کا کوئی سیاسی حل جو ہے وہ نکالا جا سکے. اچھا بہرحال سب سے امپورٹنٹ بات اور اہم باتوں میں یہ کہ آصف ہارون صاحب وہ کدھر گیا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ یہ سارے مسئلے ہیں مگر سرتاج مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو ہماری 8% ہے، دنیا کی کم ترین فیصد. اور یہ جو پورا ہماری کوشش رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، بار بار سن کے کان پک گئے کہ ہم ڈاکیومنٹ کریں اکانومی کو، جو نان پیئنگ سیکٹر ہے اس کو ہم شامل کریں. ایک اتنا ہیوج سیکٹر ہے بلیک اکانومی کا، گرے کا، اس کو ہم کسی صورت سے اس میں لائیں. اس کی بہت باتیں ہوئی. مجھے تو یہ میرا خیال تو یہ کہ یہ تو اب بالکل ہوا میں اڑ گئی ہے. یہ چیزیں تو اب کہیں آلموسٹ کہیں پہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ یہ FBR کی کسی پرائرٹی کے اندر ہے. جو ہم جیسے ٹیکس پیئر ہیں ان کو پیسے جاؤ کوٹے جاؤ، وہی ہو رہا ہے نا.
جی کامران صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو زیادہ مجھے جو ڈپریسنگ بات لگتی ہے وہ یہ کہ آئی ایم ایف جس طرح ہم باتیں ہو رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نئے پروگرام میں جا رہے ہیں یا جس طرح لینڈر انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جائیں گے, موسٹ آف دا ٹائم ان کی طرف سے جو فرمائش ہوتی ہے کہ آپ نے باٹم لائن ٹیکس اتنا کلیکٹ کر کے دینا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے اسپیشلی وہ انٹروین کریں کہ وہ دیکھیں کہ وہ جو ٹیکس کہاں سے کلیکٹ ہو رہا ہے اور کہاں سے کلیکٹ نہیں ہو رہا. جی ہاں, جو میری جو بیسک کچھ معلومات ہیں جس میں ایف بی آر کے ساتھ جب آئی ایم ایف بات کر رہا ہوتا ہے تو دے آر لیسٹ بادرڈ اباؤٹ دیٹ کہ آپ کس سیکٹر سے کتنا ٹیکس آپ کلیکٹ کر رہے ہیں. دے جسٹ آر انٹرسٹڈ دیٹ کہ یار باٹم لائن کیا ہے, نمبر 1. تو اب میری تو یہی سجیشن ہوگی کہ جب بھی اگر یہ لارجر کانٹیکس میں اگر کوئی ڈسکشنز ہوں اور ریفارمز کی بات ہو تو سب سے پہلے ایف بی آر کی آٹونومی کے ساتھ ساتھ زیادہ زور اس بات پہ بھی دیا جائے کہ جو کوالٹی آف دی ٹیکس کلیکشن ہے, کہاں سے ٹیکس کلیکٹ, وہ آئی ایم ایف کی طرف سے اگر پریشر آئے گا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پولیٹیکل اسٹیکس انوالو ہوتے ہیں, تو اگر لینڈر انسٹیٹیوشنز کی طرف سے جس طرح بہت ساری ریکوائرمنٹس آتی ہیں وہ گورنمنٹ نے بہرحال پورا کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. تو اس کے اندر ایک تو اس قسم کی ریفارمز کی اگر سجیشن آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تھوڑی بہتری کی. سیکنڈلی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو ہمارے 18ویں ترمیم کے بعد پروونسز اور جو فیڈریشن کے درمیان جو ٹیکس کی خلا پیدا ہوا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ 18ویں ترمیم کو ریورس کر دیں, مگر اس کی اسپرٹ میں رہتے ہوئے جو کولیبریشن جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت اس ساری لیک آف کولیبریشن کا فائدہ جو ہے وہ ٹیکس پیئرز اٹھا رہے ہیں جو اس کی بیچ میں گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور وہ پیسہ کسی کو بھی نہیں دیتے. تو یہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں لائک جو آپ نے بات کی کہ جو اتنا ہیوج ڈیٹا آف دی انڈاکیومنٹڈ اکنامی, یہ پتہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایف بی آر کے پاس بہت ڈیٹا, بڑا کریڈیبل ڈیٹا بھی موجود ہے. اصل بات ہے بل کی اور انفورسمنٹ کی, اور مطلب یہ ساری باتیں کام کرنے کی اگر نیت ہو تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل, جناب عابد قیوم سلیری, جناب آصف فارول ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک سے جڑی ہوئی ایک اور بات, آج ایک اور سروے نے ثابت کیا ہے بڑی تعداد میں پاکستانی, خاص طور پہ تعلیم یافتہ ہنرمند پاکستانی, نوجوان پاکستانی بڑی تعداد میں, ایک ریکارڈ تعداد میں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 3 گنا پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے, دوڑ گئے یہاں سے, اور اس میں تقریباً 7 لاکھ سے زائد پاکستانی ہیں جنہوں نے ملک چھوڑا ہے. اور ان تمام وجوہات پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے. ویلکم بیک. وقت سے قبل ہم نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر اپنا جاری کوریج رکھا, جس میں آپ نے ایک بار پھر دیکھا کہ ملک میں معاشی ابتری کی وجوہات, اور اس میں جو بنیادی وجوہات اس وقت پاکستان کے پر قرضوں کا دباؤ, سود کا دباؤ, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں جو کمی ہے اور اس سے جو بے چینی پھیل رہی ہے, اور ایکسچینج ریٹ, ہمارا تمام مسائل جو ہے ان سب نے ملا کے ایک بہت ہی پیچیدہ, بہت ہی تکلیف دہ معاشی صورتحال کو جنم دیا ہے. اسی پس منظر میں پاکستان کے موجودہ سیاسی اور اس معاشی حالات سے اگر لوگ مایوس ہو رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی حیرت کی خبر نہیں ہے. ملک کی تہائی آبادی کسی نہ طرح کے بیرون ملک منتقل ہونا چاہتی ہے, یعنی کہ کم از کم 100 میں 33 پاکستانیوں کی دل سے یہ خواہش ہے کہ وہ کسی اور ملک میں چلے جائیں, جبکہ متمول پاکستانی اپنا سرمایہ بیرون ملک بھیج رہے ہیں اور اس کی مسلسل خبریں آ رہی ہیں. تشویشناک بات یہ ہے کہ ملک چھوڑ جانے والے تعلیم یافتہ اور پیشہ ورانہ ہنرمند افراد کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. اس سال اب تک 7,65,000 افراد پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے, جو پچھلے سال کے 2.25 لاکھ تارکین وطن سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائٹ کے سروے اور بیورو آف امیگریشن کے ڈیٹا اور میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان میں معاشی غیر یقینی مہنگائی, بے روزگاری اور گورننس کے فقدان کے باعث بڑے پیمانے پر برین ڈرین ہو رہا ہے. پائٹ کے سروے کے مطابق ملک کے 4 صوبوں گلگت بلتستان, آزاد کشمیر کی کم از کم 37% آبادی کی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان سے چلے جائیں. بیرون ملک منتقل ہونے کے خواہشمند افراد میں 62% کی عمریں 15 سے 24 سال کے درمیان ہیں, یعنی نوجوان طبقہ ملک میں سیاسی اور معاشی غیر یقینی سے صورتحال سے سخت نالا ہے. معتبر رپورٹس کے حقائق کے باوجود ہم نے نوجوانوں اور پڑھے لکھے افراد کی رائے جاننے کے لیے آج کراچی میں اپنا ایک سروے کیا, جس میں اکثریتی لوگوں کا کہنا تھا, اور کیا کہنا تھا وہ آپ کو سناتے ہیں.
पहली फुर्सत में जाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन और रिसेशन जिस हिसाब से चल रहा है तो सर्वाइवल तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो जाएंगे, यहीं पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली कोई भी एजुकेटेड पाकिस्तानी बाहर नहीं जाएगा। मैं क्यों जाऊँगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में ही अच्छा कर लेता हूँ, तो मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान से बाहर बिल्कुल मौका मिले तो जाना ज़रूरी, आजकल के हालात में तो बिल्कुल ज़रूरी हो गया एक तरीके से। पाकिस्तान के हालात देख लो, इतनी महंगाई है, जीना मुश्किल है, यहाँ मौका मिले तो और क्या चाहिए। वो अरब कंट्रीज़ में इंशाल्लाह जाएंगे अगर मौका मिला। नहीं जाऊँगा, वहाँ किसी भी मुल्क चले जाएँ आप 3rd डिग्री सिटीजन होते हैं। बिल्कुल जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, जितनी भी यूथ है उसको जो है मौका नहीं मिलता किसी भी चीज़ के लिए। पाकिस्तान में कितने क्राइसिस हैं, बैंकक्रप्ट होने वाले हैं हम सब, एग्जैक्टली क्यों नहीं। इस मुल्क ने हमको इस लायक करा है कि आज हम कमाने आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी मुल्क से उम्मीद है कुछ अच्छा ही होगा। अनफॉर्चुनेटली रियलिटी है हमारे मुल्क की के चले ही जाना चाहिए जो हालात हैं यहाँ पर, तो आप यूथ को किसी तरह से रोक नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली चाहते हुए भी ना आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि फ्यूचर ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए आपका यूथ जो सारा बाहर जाना चाहता है। डिपेंड करता है जॉब कैसा है, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तो ऑब्वियसली जाऊँगी, अगर मुझे यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं यही रहूँगी। यहाँ एक तो ये है कि जॉब्स कम है फिलहाल, महंगाई ज़्यादा है, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है तो ऐसी बात इसको हाथ से जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल जाएंगे, बंदा धक्के ही खा रहा है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में रहना। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मुल्क छोड़ जाने वाले 7.5 लाख से जायद पाकिस्तानियों में 92,000 अफराद तालीम याफ्ता यानी कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, नर्सेज और दीगर शोबों के माहिरीन थे। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस साल 3.5 लाख तरबियत याफ्ता हुनरमंद पाकिस्तानी और 3 लाख से जायद ड्राइवर्स और गैर तरबियत याफ्ता मेहनत कश भी बैरून मुल्क चले गए। गोया ये वो लोग थे जिन्होंने बेहतर आमदन और सहूलतों के लिए घर बार छोड़कर बैरून मुल्क जाने को फौकियत दी और बैरून मुल्क उन्हें हाथों हाथ खुश आमदेद कहा गया। आदाद शुमार के मुताबिक इस साल 7 लाख से जायद पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब, UAE और दीगर खलीजी रियासतों का रुख किया, जबकि 40,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी अमेरिका, बरतानिया और यूरोप चले गए। मुल्क छोड़ कर जाने वालों में आधों से ज़्यादा का ताल्लुक सूबे पंजाब से था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4,24,000 तारकीन वतन का ताल्लुक पंजाब, 2,44,000 KP और 54,000 सिंध से और 27,000 आज़ाद कश्मीर और 7,000 बलूचिस्तान और 6,000 इस्लामाबाद से थे। बहुत ही तकलीफ दह सूरत हाल है, परेशान कुल कैफियत, इस पर बात करेंगे और इसके लिए हमने दावत दी है। माशी उमूर के भी बहुत मुस्तलद माहिर हैं हमारे पाकिस्तान के, डॉक्टर नदीमुल हक साहब वाइस चांसलर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स पाइट के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। मजमूई तौर पे यकीनन ये किसी के लिए उचंबे की बात नहीं है, इसमें कोई हैरत नहीं है कि बड़ी तादाद में नौजवान पाकिस्तान से जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं। बहरहाल इसका एक साइड तो ये है कि ये जाएंगे, बहरहाल रोज़गार इनको मिलेगा, ये माश मिलेगी, ये कुछ पैसे पाकिस्तान वापस भेजेंगे और इस तरह से हमारी पाकिस्तान की मदद हो जाएगी। मगर इसके एक ये भी तो है ना कि हमारे तालीम याफ्ता, हमारे हुनरमंद नौजवान पाकिस्तानी हमें छोड़ रहे हैं, तो इसमें तशवीश का पहलू ज़्यादा है। डॉक्टर साहब एक तो It's always a pleasure to be on your show, but इसमें मैं जो बड़ी बात कहूँ वो ये है कि जो हमारा सर्वे शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि 62% ऑफ यूथ यानी कि 15 से 25 साल तक जो बच्चे हैं वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और ओपनली कह रहे हैं मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। और वजह क्या देते हैं, वो बड़ी मजेदार चीज़ है। वजह देते हैं कि यहाँ करियर प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो मेरे ख्याल से भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कहते हैं हमें इज्जत नहीं मिलती। तो यूथ का एक फीलिंग है कि उनको इज्जत नहीं मिलती, उनको इंक्लूसिविटी नहीं मिलती, उनको कोई इंक्लूड नहीं करता, और दूसरी चीज़ उनके करियर प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है। इससे पहले हमने एक तहकीक की थी तो पता चला था कि 34% और 82% जो है वो मायूस बैठे हैं, ना वो पढ़ रहे हैं ना वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो बिल्कुल मायूस बैठे हैं। तो हमारी बार बार तहकीक में ये नजर आ रहा है कि मायूसी का एक आलम है। एक और हमने जब सर्वे किया था वो शो कर रहा था कि यूथ में एम्बिशन बहुत कम है, वो सोच रहे हैं बस सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत काफी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो कौम जिसमें एम्बिशन ना हो और यूथ इसकी बेहिस हो जाए वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। याद रहे कि जब गोरे ने हमें कॉन्कर किया तो उसके सेकंड सन जो यूथ थे जो यहाँ आए, निकलसन जैसे बंदे, सैंडमैन जैसे बंदे, जेकब जैसे बंदे, उन्होंने आके हमें कॉन्कर किया क्योंकि उनमें एक जुम्बिश थी एक्सप्लोरेशन की और दुनिया को कॉन्कर करने की। तो हमारे पास अगर ये नहीं हम अपने वैल्यूज और कल्चर में क्रिएट कर रहे तो बहुत ही अफसोस की बात है। इससे साथ जो एजुकेशन की आपने बात की, हम एक बहुत, हमारी यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा है और हमने इस पर भी तहकीक की कि हमारी यूनिवर्सिटीज बेशतर जो हैं उनमें प्रोफेसर मौजूद नहीं है। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी को बनाता है, एक आम फहम
लेक्चर यूनिवर्सिटी को नहीं बनाता। तो हमारी यूनिवर्सिटी में बार बार ये नजर आ रहा है कि स्टैंडर्ड्स बहुत कमजोर हैं, बच्चे एम्प्लॉय नहीं हो सकते, तो फिर एक और हम उनको 10-10 साल पढ़ा के फिर उनको नौकरी के काबिल नहीं बनाते। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो आई होप कभी जब इलेक्शन के नाते से हम निकलेंगे शायद इन पे गौर करें। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे स्किल्ड पाकिस्तानी हैं, जो कि आला तालीम याफ्ता नहीं है मगर स्किल्ड हैं और उनके पास डिफरेंट स्किल्स हैं, वो भी उनकी भी ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी यही होती है कि वो मुल्क से चले जाएं, गो कि परहैप्स उनके लिए मुआश इतना संगीन मसला नहीं है। जो स्किल्ड पाकिस्तानी हैं उनके लिए पाकिस्तान में वैसे तो जो ये स्किल्ड लोग हैं काम तो होता है। कामरान साहब, जो सोचने वाली बात वो ये है कि नौकरियां क्यों नहीं निकल रही, इस पे हमने बहुत दफ़ा तहकीक की और बहुत दफ़ा बात की है। नौकरियां इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल रोका हुआ है। एक तो खैर हमारा जो सियासी हालात हैं वो इतने अनसर्टन हैं कि कोई पैसे लगाता घबराता है। आफ्टर ऑल पैसे लगाएंगे तो 10-15 साल के बाद कमाई आती है। कोई भी चीज़ बनाएंगे तो बनते बनते भी टाइम लग जाता है और 10-15 साल के बाद कमाई आती है। तो आप ऐसे मामलात में जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जहाँ पॉलिसी का पता नहीं, जहाँ आए दिन टैक्स लग जाए, जहाँ कभी फंड प्रोग्राम आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, वहाँ फिर लोग बहुत घबराते हैं इन्वेस्ट करने में। ये बताएं कि बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर ब्रेन ड्रेन हुआ, जैसे पाकिस्तान में हुआ और हमारे पड़ोस में भारत में ये सूरत हाल है, मगर वहाँ तो अब रिवर्स ये सूरत हाल पैदा हो गई है, रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है। लोग वापस आ रहे हैं बड़ी तादाद में, और बड़ी तादाद में अपने मुल्क में, इंडिया में वापस आ रहे हैं और प्रेफर कर रहे हैं उनकी, और सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिया आना है, उनके जो तनख्वाहें हैं, जो उनके मौक़े हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको उनके मुल्क में मिल रही हैं उससे ज़्यादा है। ये बड़ी एक एनवियस सिचुएशन है हम पाकिस्तानियों की, जहाँ पर आदमी होल्ड्स में निकल के भाग रहा है। हम जोक दर जोक पाकिस्तान से निकल रहे हैं हमारे नौजवान। हमने तो 20 साल पहले भी हमने पेपर लिखे थे कि भाई ये जो ब्रेन ड्रेन का मसला है इसको मद्देनजर रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि ब्रेन ड्रेन गलत बात है या गंदी बात होना चाहिए, वापस भी आना चाहिए, लोगों को एक इम्तिजाज रहना चाहिए जहाँ आते जाते लोग रहें। इंडिया में आपको बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट इसके साथ चाइना भी देख लें। चाइना की भी जो अर्ली ग्रोथ थी वो रिटर्न चाइनीज ने बनाई थी, बट ये है कि उन्होंने मार्केट खोली जहाँ के काम कर सकते हैं। हमने पीआईडी में बहुत वेबिनार्स कराए हैं। हमने अभी रिसेंटली अतीक रजा, एक बड़ा फेमस कैलिफोर्निया में बंदा है, उसके साथ भी वेबिनार कराया। हमने और बड़े बाहर जो पाकिस्तानी बैठे उनके साथ वेबिनार कराए हैं। वो सब एक ही बात कहते हैं, भाई हम यहाँ आना चाहते हैं, पर आएंगे तो फिर हम एनओसी ले लेके तो नहीं फिरेंगे ना। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम एनओसी ले लेके फिरें, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ब्यूरोक्रेट के पीछे फिरें। हम तो काम करते हैं, जल्दी जल्दी में हम काम कर देते हैं। कभी फेसबुक बना ली, कभी व्हाट्सएप बना ली, कभी कुछ कर ली। आफ्टर ऑल व्हाट्सएप बनाने में भी एक पाकिस्तानी का हाथ था, बड़े पाकिस्तानी सिलिकॉन वैली में जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मेडिसिन में बड़े अच्छे पाकिस्तानी है। ये जो हमारे इलाही बख्श फेमस डॉक्टर थे, उनके ग्रैंडसन ने बड़ा अच्छा काम किया है। एक और है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनको अगर हम वापस आने का मौका देंगे, कोई तरीक़ेकार होगा, चाहे पार्ट टाइम है। इजराइल ने देखें कामरान साहब, बड़ी मजेदार चीज़ है, इजराइल में कोई प्रोफेसर इजराइल में नहीं है जो बाहर भी साथ प्रोफेसर नहीं है, जॉइंट प्रोफेसरशिप है। आधे वक्त बाहर काम करता है, आधे वक्त पाकिस्तान में काम करता है। हमारे अगर कोई बाहर काम करे उसको हम गालियां देकर बाहर निकालते हैं कि गद्दार है। हमारे प्रोफेसरों को भी हम सोचते हैं कि उनको मुल्क में ही बैठना चाहिए। हालांकि इजराइल, बाकी दुनिया ने, इंडिया ने बड़े जॉइंट प्रोफेसर रखे, हम नहीं करते। तो ब्रेन ड्रेन जो है इस वक्त जो दुनिया है कामरान साहब, ये टैलेंट की गेम है। अभी बड़ी अच्छी किताब निकाली, एक बड़ा फेमस दो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ी अच्छी किताब निकाली, ये दुनिया टैलेंट की गेम है, खास तौर पे अब जो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम उल हक, वाइस चांसलर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स पाइड, हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ से।